لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، آج کی اس نشست میں حضرت لقمان جو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے، انہی کے حوالہ سے گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ باتیں کی تھی اور آج بھی انہی کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت جو بھی میں باتیں کروں محض اپنی رضا کے لیے وہ باتیں کہنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب بھی تذکرہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی جب بھی باتیں بیان کی جائیں، اپنے دلوں کے برتنوں کو کھول کے بیٹھا کرو اور اس نیت کے ساتھ بیٹھا کرو کہ یہ باتیں سن کے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر ایک کان سے بات کو سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں، عمل نہ کریں تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔
تو پھر کل قیامت کے دن انسان جب جہنم کی طرف جانے لگے گا تو پھر پچھتائے گا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا اور ان کے اوپر عمل کرتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بعض دفعہ بندہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے تو پھر حالانکہ اسے سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شیطان ایسا ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی ہمیں قومیت کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ دولت کے نام پہ، کبھی ایسی ایسی باتوں کی طرف ہمیں لگا کے آپس میں الجھائے گا اور ہم اسی کی باتوں کو مانتے ہوئے اس میدان میں چھلانگ لگا لیتے ہیں۔ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، لیکن جب بندہ وہ نقصان کو آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میں سمجھ لیتا تو آج یہ مجھے دین نہ دیکھنا پڑتا۔ تو دنیا ہے، بندہ واپس بھی پلٹ سکتا ہے، لیکن اس جہان میں جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ کئی سال ہو گئے، کئی ہزار سال، جو بھی گیا واپس نہیں آیا، ہم نے ہی جانا ہے۔ وہ میرے اللہ کا قانون ہے، جس کو وہ لے جاتا ہے پھر اس کو واپس نہیں بھیجتا۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کاش میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کر لیتا تو آج یہ مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کیا کرو، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اطمینان اور سکون اور عافیت ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے ان برگزیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سے کہ حضرت لقمان کی اتنی خوبصورت حکمت، دانائی اور بصیرت کی باتیں، اللہ نے ان باتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی ہمارے جملے، ہماری باتیں، ہماری نصیحتیں، ان کو کوئی کتابی شکل دے دے، ان کو کوئی چھپوا دے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں بندے نے اپنی کتاب میں میرا تذکرہ کیا، یا کوئی شاگرد اپنے بیان میں اپنے استاذ کا نام لے کے تذکرہ کرے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن خالق کائنات نے حضرت لقمان کی باتوں کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت صبح بتا رہے تھے درس میں کہ جنت میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ان لوگوں کے تذکرے جنت میں بھی جاری و ساری رہے گی۔ تو اللہ نے ان کی باتوں کو اتنا پسند کیا کہ ان باتوں کو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ نے ان باتوں کو نازل کر دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، جن باتوں کو اللہ نے قرآن مجید بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، وہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، وہ خیر کی ساری باتیں ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے
ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے۔ حالانکہ اللہ وہ ذات ہے، ساری کائنات بھی اس کی نافرمان بن جائے، اس کا شکر ادا نہ کرے، وہ ایسی ذات ہے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اوپر ہے، اس کی صفات، اس کے کمالات، اس میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ اس زمین پہ رہتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کا اپنا اس میں فائدہ ہے۔ وہ زبان سے شکر ادا کرے، وہ آنکھوں سے شکر ادا کرے، وہ ہاتھوں سے شکر ادا کرے، وہ پاؤں سے شکر ادا کرے، وہ شکر یا کوئی شکر کے کلمات اپنی زبان سے نکال دے، وہ جتنے بھی بولے گا شکر کے، اس کا فائدہ اسی بندے کو ہوگا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یعنی اس شکر کرنے کا فائدہ بھی اس بندے کو ہوگا۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا، پانی پیا، کوئی نعمت مل گئی، سکون مل گیا، کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ کا شکر جو بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کا قانون ہے، میرے اللہ کی سنت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے جب تم میرا شکر کرے گا، اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو میں اس نعمت کو تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا۔ یعنی شکر یہ نعمت میں زیادتی کا سبب ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، قدم قدم پہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ بلکہ اما جان نے کہا اللہ کے رسول اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، جس جگہ پہ سجدہ کیا وہ جگہ بھی تر ہے، تو اللہ کے رسول اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ماننے والے ہم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ میری عائشہ، میں یتیم تھا، میں یتیم تھا، اللہ نے میرے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حالات جیسے بھی ہیں، کئی دن کھانے کو کوئی چیز میسر بھی نہیں ہے، لیکن قدم قدم پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے میں بڑی کمی ہے، ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے نہیں بن پا رہے، اپنے رب کے شکر گزار بندے ہم نہیں بن پا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کا اس بندے کو قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد کو دیکھا، جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد کو دیکھا، اور پھر میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبریل عورتوں کی کثرت جہنم میں کیوں ہے؟
فرمایا اللہ کے رسول یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خامدوں کا گلہ شکوہ کیا کرتی تھی، نہ شکری، ساری زندگی آپ چھاں کر کے بیٹھے رہے، تھوڑا سا الٹ پلٹ کر دے نا تو پتہ کیا کہے گی، ساری زندگی تیرے کو سکون لبا ہی کوئی، ساری زندگی تیرے کو سکون کی کوئی منو رتی نہیں لبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صرف ناشکری کی وجہ سے، یعنی ناشکری کے کلمات بولنے کی وجہ سے بھی جہنم مل رہی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہیے، یہی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، رزق کی تنگی ہے، رزق کی فراوانیاں ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، دسترخوان خالی ہے، جیب میں کچھ ہے یا نہیں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کئی دفعہ میں نے واقعہ بھی سنا ہے، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فارسی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں گلستان اور بوستان، گلستان سعدی اور بوستان سعدی، بڑی مشہور کتابیں ہیں، اور فارسی کے بہت بڑے امام تھے اور صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے۔ پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، اپنے رب سے دعا مانگنے لگ گئے، یا اللہ تیرے سادی بندے کے پاس تو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اپنے رب سے جوتے کا سوال کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نا، کبھی تمہیں جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اپنے رب سے اس کا سوال کرنا۔ تو دعا مانگ کے باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، بندہ ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، پھر اپنے رب کے آگے آنسو بہاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے چلنے کے لیے سادی کو پاؤں تو دیے ہیں، تو اس لیے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہیے۔ تو میرے نبی نے عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں میں یہ عادت ناشکری والی زیادہ پائی جاتی ہے، اور جو عورت اللہ اکبر کبیرہ اپنی ساری خواہشات، اپنی محبتیں، سب کچھ اپنے خامد کے اوپر نچھاور کر دیتی ہے، دنیا تکلیفوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں گزر جائے، میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جنت کے ساتوں دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے وہ پوچھے کہ میرے رب میں کہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤں، فرمایا جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے خامد کا گلہ شکوہ کرتی ہے، وہ بیوی جو اپنے خامد کے گلے شکوے کرتی پھرتی ہے، جدوں بھی تیرے نکاح چاہیے کدی سکون لبا ہی نہیں، تو پھر میرے نبی نے فرمایا ایسے بولوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل فرمائے۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، یہی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا۔ تو یہ باتیں میں نے بھی اور آپ نے بھی ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ باتیں سمجھانی ہے۔ لیکن ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے، بڑے ہوں گے آپ بھی سیکھ لیں گے، بڑے ہوں گے سیکھ لیں گے۔ کتنے ماں باپ ہیں وہ کبھی سوچیں تو صحیح، یار ہماری اولاد ہے، اولاد تو دور کی بات، دین کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ رات ہمارے استاد علامہ بندیالوی صاحب بیان کر رہے تھے کنال ویو مرکزی مسجد میں، وہ بیان کر رہے تھے کہ 50 سال کا بوڑھا مجھے ایک ملا، 50 سال کا بوڑھا، اسے غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں تھا۔ 50 سال کا بوڑھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ غسل کے فرض کتنے ہیں۔
اور ہمارے نوجوان معذرت کے ساتھ اکثر مذاق میں بھئی غسل کے فرض کتنے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے صابن تولیتے، یقین جانیے میں نے خود ایک محفل میں سنا وہ یہی کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ بنیادی چیز ہے فرض، اب فرض میں سے ایک فرض بھی رہ گیا، فرائض میں سے ایک فرض رہ گیا تو غسل ہی نہیں ہوا، بندہ پاک ہی نہیں ہوا۔ جب وہ پاک نہیں ہوا تو پھر اس کی نماز کیسی ہے، پھر اس کی عبادات کیسی ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین آ جائے گا زندگی میں تو پھر خوشحالیاں آئیں گی، دین زندگی سے جب جائے گا پھر بربادیاں ہی بربادیاں ہوں گی، پھر کاروبار اجڑ جائے گا، پھر گھر اجڑ جائیں گے، پھر فساد برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ یار ہماری اولاد کی زندگی میں دین ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھائیں، دنیاوی تعلیم جتنی مرضی دلائیں، کوئی اس کی مخالفت نہیں ہم کرتے، کوئی مخالفت نہیں۔ آپ کے بچے جہاں مرضی پڑھے، لیکن یاد رکھیے گا، اور رات پھر استاد محترم نے ایک بات بھی سنائی کہ روس نے افغانستان سے بڑی پہلے کی بات ہے، بڑی پرانی، انہوں نے کہا کہ آپ کی معیشت بھی بڑی کمزور ہے، آپ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو تعلیم دیں گے، بہترین ڈاکٹر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ یہ تعلیم کا بڑا اثر ہوتا ہے، تعلیم کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے کچھ بچوں کو لے گئے، ان کی پھر ذہن سازی انہوں نے ایسے ان کی ذہن سازی کی، ایسے ان کی ذہن سازی کی، وہ پڑھ لکھ کے ان میں سے ایک ڈاکٹر بن کے یا پروفیسر یا انجینئر بن کے وہ جب اپنے گھر پہنچا تو اس کے باپ نے کہا اے بیٹے پڑھ لکھ کر تو آ گیا ہے، اب تیری بہن جوان ہے، اس کا نکاح بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے وہ چونکہ روس سے پڑھا تھا، ذہن سازی تھی، وہ ساری ذہن سازی انہوں نے کی۔ تو جب باپ نے کہا کہ بھئی تیری بہن جوان ہے، اس کا آگے نکاح کرنا ہے، اس کی بھی سوچ بھی کر، تو وہ کہنے لگا میں جو موجود ہوں میرے ساتھ نکاح کر۔ یہ ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی اولادوں کی زندگی میں دین لے کے آئیے، دین لے کے آئیے، یہ ضرورت ہے، اس کو زندگی کا مقصد بنائیں۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہے، سب کچھ یہ ساری چیزیں نہیں ہے، یہی پہ سب کچھ رہ جائے گا۔ باپ کا جنازہ پڑا ہے، میت پڑی ہے، اور بیٹے پیچھے کھڑے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، ان میں سے کسی کو نماز جنازہ تک نہیں آتے۔ کس نے فکر کرنی ہے؟ ہم تو درد دل سناتے رہتے ہیں، ہم تو بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہیں، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یار آپ آئیں ہمارے پاس، سیکھیں، دعائیں سیکھیں، قرآن سیکھیں، ترجمہ پڑھیں، نماز جنازہ یاد کریں، اپنی نماز صحیح کریں۔ ہم تو ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن آپ بھی کوئی وقت نکالیں۔ یہ زندگی کے یہ کام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پتہ بھی نہیں ہوگا، اعلان ہوگا فلاں محلے کا بندہ، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بجے اس کی نماز جنازہ ہے۔ تو ہم سمجھتے یار ابھی تو میری بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے، ابھی تو میں نے دیکھا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں جس حال میں بھی رہے، رزق کی تنگی ہے، رزق کی فراوانیاں ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہی۔ جب آپ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہیں گے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم
اللہ شاکرا علیما، فرمایا میرے اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے، تم اگر شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ، تو یہی حضرت لقمان نے پہلی چیز اپنے بیٹے کو سکھائی۔ اور اس کے بعد پھر بنیادی جو چیز ہے، پھر میں نے اور آپ نے غور و فکر بھی کرنا ہے، یار ہم بھی کبھی اپنی اولاد کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا۔ بنیاد پہ ہاتھ رکھا کہ یہ شرک ایک ایسی وبا ہے، یہ شرک ایک ایسا ظلم عظیم ہے کہ یہ انسان کی ساری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ زندگی میں شرک آ گیا، سارے عمل ختم ہو گئے۔ جنت جیسی عظیم نعمت کہ جب جنت کے راستے پہ بندہ چلنا شروع ہوتا ہے، ابھی جنت 100 سال کے مسافر کے اوپر ہے، اللہ جنت کی خوشبو کو باہر نکال دے گا کہ بندہ محسوس کرے گا کہ یار ایسی خوشبو کبھی میں نے دنیا میں نہیں سنی۔ یہ کون سی خوشبو ہے جس نے میرے ظاہر اور باطن اور دلوں اور دماغ کو معطر کر دیا ہے؟ تو اعلان ہوگا یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ لیکن وہ جنت انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب وہ جنت میں اکثر کہتا ہوں کوئی ہماری حویلی تو نہیں نا یار کہ ہم اپنی مرضی سے زور سے اس میں داخل ہو جائیں گے، نہیں، وہ میرے اللہ کی جنت ہے، وہاں اس کی مرضی کے بغیر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا عزت دینے والا، اولاد دینے والا، مال دینے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، زندگی اور موت دینے والا، سارے کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ سب بولیے گا اللہ۔ سب کچھ میرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سب کچھ میرے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اس کی چاہت اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ اسی کے حکم سے چل رہا ہے، جب تک اس کی مرضی ہے یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ایسے چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا کہیں اور وہ چھپی ہوئی ہو، فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لے، یأتی بها اللہ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس چیز کو تیرے سامنے حاضر کر دے گا۔ آج ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اور کیسی خوبصورت باتیں ایک باپ اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو بے دین بنا رہے ہیں۔ بڑے ہوں گے بھی کل سب دیکھا جائے گا، بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تربیت کرتے رہیں، ان کی ساتھ ساتھ ان کو بتاتے رہیں، ان کو سکھاتے رہیں، ان کے اخلاق کو بہتر بنائیں، انہیں نمازی بنائیں، انہیں نماز کی عادت ڈالیں، انہیں قرآن والا بنائیں، انہیں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ پوچھا جائے گا، جو گھر کا سربراہ ہے اسے پوچھا جائے گا، کھڑا ہو نا، تو نماز پڑھتا تھا، تیری بیوی کیوں نہیں پڑھتی تھی؟
تو نماز پڑھتا تھا، تیرا بیٹا کیوں نہیں پڑھتا؟ جو گھر کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لے کہ اللہ رب العزت تیری ہر چیز کو کل قیامت کے دن اپنے سامنے تیرے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ یأتی بہ اللہ۔ اب اسی پہ میں اور آپ غور و فکر کر لیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا والوں سے تو چھپے ہوئے ہیں، دنیا والوں سے تو چھپے ہوئے ہیں، لیکن میرا اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ کئی دفعہ میں نے بیان کیا، رات کی تاریکی ہو اور درمیان میں پہاڑ ہو، ان پہاڑوں کے درمیان میں سے ایک سوئی کے برابر باریک راستہ نکل رہا ہو اور اس راستے پہ چیونٹی چل رہی ہو، اور میرے اللہ نے اس چیونٹی کے چلنے کو بھی میرا اللہ دیکھتا ہے۔ وہ چیونٹی جو ہے وہ بھی میرے اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ تو حضرت لقمان کتنی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں۔ خدا کرے ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم اپنی اولاد کو ایسی جو ہے وہ باتیں سکھانے والے بن جائیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب وہ تشریف لائے ہیں۔ ایک تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ عمرہ سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے پچھلے دن عمرہ بھی کیا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں، مہمان ہیں، اور مہمان کو عزت دینا، ان کا اکرام کرنا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور میں انہیں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سنائیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد سلمان وحید صاحب۔